باب من صلی بالناس فذکر حاجتہ فتخطاهم، کہ جس نے لوگوں کو نماز پڑھائی پھر اسے کوئی حاجت یاد آ گئی، امام ہے اس کو کوئی چیز یاد آ گئی، حاجت اسے یاد آ گئی کوئی، فتخطاهم، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جا سکتا ہے، تو لوگوں کے ظاہر بیچ میں سے گزرے گا تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جا سکتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ اور یہ حدیث ہے حضرت عقبہ سے، وہ کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی، فسلم، تو آپ نے سلام پھیرا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، مسرعن، اور بڑی تیزی سے کھڑے ہوئے۔ آپ عام طور پہ اس طرح تیزی سے نہیں اٹھتے تھے، مگر اس دن آپ تیزی سے اٹھے، مسرعن، جلدی سے، اسپیڈلی، وتخطى رکاب الناس، اور لوگوں کی گردنیں آپ نے پھلانگی، لوگوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے جانے لگے۔ الى بعد حجر نساء، ہی اپنے کسی اہلیہ کے حجرے کی طرف، ازواج میں سے کسی زوجہ کے حجرے کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ ففزع الناس من صورتی، لوگوں پہ خوف طاری ہو گیا، لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عجلت میں اٹھے ہیں، اللہ خیر فرمائے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اب خدا کے رسول کو تو وہ اسی اینگل سے دیکھتے تھے نا ہر معاملے کو، ان کا ذہن کہاں کہاں جاتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے معاملہ، یا عالم ملکوت سے معاملہ ہے، یا اور کوئی چیز ہے، کیا کیفیت ہے، تو وہ سارا جو ایک پس منظر ہوتا ہے نبوت کے پیچھے، وہ سب ان کے ذہنوں میں ہوتا تھا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہاں کس طرح ذہن کام کرتے تھے، ظاہر ہے جس طرح کا ماحول ہے ویسے ہی سوچتا ہے آدمی، تو اس لیے وہ جب حضور کو غضبناک دیکھتے تھے وہ معلوم ہے اس میں کیا دیکھتے تھے، حضور کے غضب میں خدا کا جلال دیکھتے تھے، اور جب حضور مسکراتے تھے تو ان کو لگتا تھا سارا جہان مسکرا رہا ہے، اور جب حضور کسی خوش ہوتے تھے تو ان کو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اب اللہ بھی خوش ہو گیا۔ جب وہ حضور کے قریب ہوتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے اور یہ یقین تھا ان کو کہ ہم خدا کے نزدیک ہو رہے ہیں، یہ قرب خدا بندی کا وسیلہ ہے، اس سے زیادہ قرب اور کہاں حاصل ہو سکتا ہے انسان کو، تو یہ کیفیات اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان پر، صحابہ پر، اصحاب پر یہ چیزیں طاری ہوتی تھیں۔ ففزع الناس، لوگ ڈر گئے، فخرج علیہم، پھر آپ تشریف لائے، فرآ انہم قد عجبوا من صورتہ، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ابھی تک حیران ہیں آپ کی سرعت کی وجہ سے، آپ کے جلدی اٹھ جانے کی وجہ سے لوگ حیران پریشان ہیں۔ فقال ذکرت الشیء من تبر عندنا، اس کے بعد حضور نے ان کی پریشانی اور تشویش کو دور کیا اور فرمایا کہ لوگوں مجھے ایک چیز یاد آ گئی نماز میں، اور وہ یہ تھی کہ من تبر، ایک سونے کی ڈلی تھی، اندنا ہمارے پاس رہ گئی تھی، سونے کی ایک ڈلی گھر میں رہ گئی تھی، پکڑے تو بسنی، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے ناپسند ہوا کہ کہیں یہ سونا قیامت کے دن مجھے روک نہ لے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، یہ سونا قیامت کے دن مجھے روک نہ لے، کہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اس سونے کا حساب دینا پڑے گا، وہ مجھے یاد آ گیا۔ فامر تو بقسمت ہی، تو میں جلدی سے گیا اور جا کے میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، اور میں نے کہا اس کو تقسیم کرو جلدی سے اور دے دو۔ یہ اللہ کے رسول کا گھرانہ ہے، اور یقیناً یہ آپ ہی کی شان اور آپ کی خصوصیت ہے کہ وہاں سونے کی ایک ڈلی بھی منظور نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے لیے یہ معیار نہیں رکھا گیا، ورنہ اللہ کی قسم بہت مشکل ہو جاتی، سونا اور چاندی نہیں رکھ سکتے تھے، اور یہ پیسہ اور دولت گھر میں جمع نہیں کر سکتے، بس اتنا ہے کہ زکوٰۃ دے دو، پھر آرام سے آ جاؤ مسجد، زکوٰۃ نکال دو، پھر اس کو گھومو پھرو، زکوٰۃ ادا کر دو، اس کے بعد بس ٹھیک ہے خرچ کرو، اور اسی طرح جو بھی زکوٰۃ کا مطلب یہ جو بھی واجبات ہیں وہ ادا کر دو، پورے کر دو، اس کے بعد ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ ورنہ فرمایا کنز ہے، کنز، اگر زکوٰۃ نہیں دیا اور اس میں حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا تو پھر وہ کنز ہے۔ کون سا کنز؟ وہ کنز جس پر اللہ نے فرمایا یہ تمہیں آگ کی شکل میں عذاب دے گا،
हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, चखो फिर इसको। अल्लाह फरमाता है ये खजाना तुम्हें चखना पड़ेगा। तो इसलिए इस अजाब वाले कंज से अगर बचना है तो बस ये जो हुकूक है ना ये अदा कीजिए बस, ताकि इस हवाले से कोई सवाल ना रहे। हुकूक यही है ना भाई, जो अल्लाह का हक है वो है, उसका हमें मालूम है, और जो बंदों का हक है वो भी हम जानते हैं। तो ये सब अदा करना। और फिर मरने के बाद मीरास में हक है, मीरास भी हक है उनका, वरसा का, तो उनको अदा करना, उनको देना। बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि घर में कुछ भी जायद है निकाल दिया। और फिर जिन लोगों ने इन बातों पे अमल किया अपने अपने मकाम के मुताबिक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है सारा माल निकाल देते थे, सारा ही दे दिया ना। वो मशहूर वाकया है, जब हुजूर ने फरमाया तो सब कुछ आपकी बारगाह में लाके हाजिर कर दिया। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस ये उनकी शान है। और बेशक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बड़ी सखावतें फरमाई, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो सखावत थी वो सखावत मुस्तहवी का मजर थी। हुजूर ने भी जो कुछ था वो दे दिया, और उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपना सारा घर लुटा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा था कि आप के अहले खाना, आपके अज़वाज, उनके लिए खुर्दो नोश का इंतजाम नहीं होता था। ये भी समझ लें। ये ठीक है कि जब तंगी का वक्त था तो कई कई रोज महीने महीने भर चूल्हा नहीं जलता था और खजूर पानी पे गुजारते, ये भी है। लेकिन जब वसाइल आ गए और मदीने में खुशहाली का दौर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज के लिए, घर वालों के लिए एक एक साल का अंदोख्ता रखा है। ये भी है, अंदोख्ता रखा है, चूंकि वो खाने पीने की जरूरत जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, तो वो एक अलग बात है। तो वो आपने रखा है एक साल का अंदोख्ता, बाद के दिनों में जब वसाइल मदीने में आने लगे थे और लोग खुशहाल हो गए थे। लेकिन कसरत से माल जमा नहीं किया, इससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा माल जमा नहीं किया। और फिर भी एक कनात, सब्र और तंगी का माहौल रहता था, जिस पर अज़वाज ने एक दफा यह अर्ज की थी कि अगर हमारा नफका बढ़ा दिया जाए, लोग तो बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, जो और लोग हैं उनके पास तो काफी कुछ है, कुशादगी है, हुजूर हमारा भी नफका अगर बढ़ा दिया जाए। तो अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया था कि ये पैगंबर का घराना है, यहाँ का अपना एक स्टैंडर्ड और मिसाल बननी है। लिहाजा है नबी की बीवियों, अगर तुम्हें खुशहाली चाहिए तो फिर इस चौखट को छोड़ दो, फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। और सर्रिहुन्ना सराहन जमीला, हम तुम्हें अच्छे तरीके से आजादी से तुम्हें रुखसत करते हैं। उम्मत्तेकुन्ना, और तुम्हें नवाज देंगे, जो भी फायदे दुनिया के दे देंगे और तुम्हें रुखसत कर देंगे। मेरे नबी तुम्हें रुखसत कर देंगे, तुम जा सकती हो। और अगर तुम चाहती हो अल्लाह और उसके रसूल को, अगर तुम खुदा और उसके रसूल को चाहती हो तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जिंदगी जितनी सादा सब्र आजमा गुजर सकती है वो गुजारनी पड़ेगी, ताकि ये घराना मिसाल बने उम्मत के गरीब गुरबा क़यामत तक आने वाले, जिनके घरों में ऐसी कुशादगियां नहीं होंगी, वो अपने नबी के घर के बारे में सोच के सुकून पाएंगे। तो ये मिसाल बनानी थी। तो उस पर अज़वाज ने फैसला किया। सबसे पहले हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आकर कहा, हुजूर ने जब पूछा कि आयशा तुमने मशवरा कर लिया है अपने वालिदैन से? वालिदैन भी अबू बकर सिद्दीक, उनकी वालिदा, अल्लाह अकबर। तो कहने लगी कि हुजूर अच्छा वो भी कहां से मशवरा करेंगी, क्यों करेंगी? मशवरा करती हैं तो फिर जवाब क्या आता, ये भी आप समझें। लेकिन वो भी किसकी बेटी हैं? सिद्दीक की बेटी हैं। और कहने लगी, इसीलिए कहा हुजूर मैं आपके बारे में मशवरा करूंगी, ऐसा कभी हो सकता है? अल्लाह के रसूल को छोड़ने के लिए मशवरा करूंगी? हुजूर ये हम आपके सब गुलाम, आपकी बांदियां, आपके खादिम, आप ही तो हैं, सब कुछ और क्या है। तो हुजूर खुश हुए उस पर। दीगर अज़वाज ने भी यही फैसला किया। ये जो फैसला किया ना अज़वाज ने, ये सब्र करने का और इस काशान अक़दस में रहने का और अल्लाह रसूल को इख्तियार करने का फैसला, इस पे खुदा और उसका रसूल इतना खुश हुए, अल्लाह ताला ऐसा राजी हुआ
کہ پھر قرآن نازل ہوا اور فرمایا اے پیغمبر اب یہ جو ازواج ہیں ان کے اوپر مزید کسی زوجہ کو آپ نہیں لائیں گے. لا یحل لک النساء من بعد. اب اس کے بعد اللہ اجازت نہیں دیتا. اب تک اجازت تھی ان ازواج تک، لیکن اب ان پر کوئی اور زوجہ نہیں ہے، بس ان پر اب مہر لگ چکی ہے. انہوں نے رب کو ایسا راضی کر لیا کہ اب یہاں فائنل کر دیا گیا معاملے کو. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی اور نکاح نہیں کیا. تو اس لیے آپ نے جب وصال فرمایا تو اس وقت آپ کے عقد میں 9 ازواج تھیں. یہی وہ ازواج تھیں. ویسے 11 نکاح فرمائے اور جس وہ وصال فرمایا 9 ازواج تھیں. تو یہ سب وہ تھیں جنہوں نے یہاں پر یہ قربانی دی. تو جناب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھرانہ. اور پھر اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں اب تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے دنیا میں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو سکتی، تم بے مثال ہو. تو جناب یہ تھا. اور سونا چاندی بتا دیا، زائدہ ضرورت مال والے سے اللہ کے نبی کے خوف کی کیفیت دیکھیں، خشیت دیکھیں. اور آج لوگ حرام کھا رہے ہیں، بھر بھر کے لوٹ مار مچا رکھی ہے، دن رات گھروں میں لا رہے ہیں جمع کر کر کے، کس کس کا حق مار کے لا رہے ہیں، کس کس کا پیٹ کاٹ کے پھاڑ کے لاتے ہیں، اور کیا کیا کر کے کیسے کیسے فراڈ کر کے. علمان ان کو خوف نہیں ہے. اور مرتے مرتے بھی باز نہیں آتے کہ ایک آدمی چلے آخری وقت ہے اب تو چھوڑ دو بھائی. نہیں، وہ تو جو منہ کو لگ گیا. زندگی اپنی عشق بتا میں گزری مومن، اب آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تو دیکھ لیجیے جو اوپر بیٹھے ہوئے حرام خور بڑے بڑے ہمارے، تو انسان کا یہ حال ہے اور اللہ کے نبی کے خوف کا یہ عالم. اچھا یہاں پہ ایک بات اور ظاہر ہو گئی، اور وہی کہ نماز میں ہیں اور فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا کیا گھر میں رکھا ہوا سونا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے یہ پتا چلا کہ نماز میں اگر کوئی اچھی بات یاد آئے تو کوئی حرج نہیں. نماز میں کوئی اچھی بات یاد کر لی جائے تو حرج نہیں. یعنی جیسے عبادت کی کوئی بات، نیکی کی کوئی بات یاد کر لی جائے، یاد آ جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بات پتہ چلا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو یہ کیفیت تھی، فرماتے ہیں کبھی کبھی نماز میں اب سرحدوں پہ وہ فوجیں اور لشکر تیار کرتا رہتا ہوں، لشکر تیار کرتا رہتا ہوں نماز پڑھاتے ہوئے. اب ذہن ادھر ہے کہ وہ شام کی سرحد پہ اور ادھر عراق کی سرحد پہ اور ایران کی سرحد پہ کون کون سے لشکر گئے ہوئے ہیں، تو وہ لشکر تیار کرتے ہیں. یہ نماز میں لشکر کشی یہ جہاد ہے، اور جہاد کا خیال ان کو آتا تھا. تو ایسا ہو سکتا ہے، تو اس سے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں دوسرے خیالات جو ہوتے ہیں نا دنیاوی، تو یہ ان سے بچیں.